کائنات کے بنانے میں دنوں کی تعداد، اس جان کو بنانے اور وجود میں آنے کا نظریہ انسان نے پیش کیا ہے، اور قرآن مجید نے بھی جہان کے وجود آنے کا کھول کر ذکر بیان کیا ہے۔ انسان نے جو اپنا نظریہ پیش کیا ہے 10 بلین سالوں کا فرق ہے، یعنی کائنات 15 بلین سال پہلے وجود میں آئی اور زمین آج سے 4.5 بلین سال پہلے وجود میں آئی۔ انسان کی یہ تھیوری بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ دوستو، خالق کائنات کی بات، جس نے یہ کائنات بنائی، اس کی بات کو تسلیم کریں یا کل کے پیدا ہونے والے ایک انسان کی بات۔ السلام علیکم، منظور ڈسکوری چینل میں تخلیق کائنات کی 11ویں ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منظور حسین۔ کائنات آج سے کتنے سال پہلے وجود میں آئی، کسی کو کوئی علم نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ کائنات کو صرف کن فیکون سے بنایا ہے، لیکن اجرام فلکی کو مختلف مراحل سے گزرنے میں 6 دن صرف ہوئے، یعنی 7 آسمان اور زمین، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے 6 دنوں میں خلق کیا۔ ان 6 دنوں میں 4 دن صرف زمین میں برکات رکھی، صرف 2 دنوں میں پورا جہان خلق کیا، یعنی ٹوٹل 6000 سال لگے۔ کیونکہ زمانہ تخلیق نہیں ہوا تھا، لہذا ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کے دن برابر نہیں ہیں۔ ارشاد الہی ہے، پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ آیت 5۔ اور آپ کے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے مطابق یقیناً 1000 برس کی طرح ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کائنات کی خلقت کے دنوں کی تعداد موجود ہے۔ آیا یہ معلوم نہیں جہان کی تخلیق کے دن ہمارے شمار کے دن ہیں یا جہان کی تخلیق سے پہلے کے دن؟ ارشاد باریہ ہے، پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ آیت 4۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا۔ اسی طرح اور مقامات پر ارشاد الہی ہے، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت 54، پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت 3، پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت 7، پارہ نمبر 19 سورہ الفرقان آیت 59، پارہ نمبر 27 سورہ الحدید آیت 4۔ ان سب آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر اقتدار قائم کیا۔ مگر قرآن پاک میں ایک اور مقام پر کائنات کی تخلیق میں مراحل کا ذکر ہے۔ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9، 10 اور 12۔ کہہ دیجئے، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو اور اس کے لیے مد مقابل قرار دیتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ وہی تو عالمین کا پروردگار ہے۔ آیت نمبر 10۔ اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکات رکھ دیں اور اس میں 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضروریات کے برابر سامان خوراک مقرر کیا۔ آیت 12۔ پھر انہی 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا حکم پہنچا دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور محفوظ بھی بنایا۔ یہ سب بڑے غالب آنے والے دنا کی تقدیر سازی ہے۔ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر چیز پر حاکم، ہر چیز پر قادر صرف خدا ہے، پس عبادتیں بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ اس نے زمین جیسی وسیع مخلوق کو اپنے کمال قدرت سے صرف 2 دن میں پیدا کر دیا۔ تمہیں نہ اس کے ساتھ کفر کرنا چاہیے نہ شرک۔ جس طرح سب کو پیدا کرنے والا ہی ایک ہے، ٹھیک اسی طرح سب کو پالنے والا بھی وہی ایک ہے۔ یہ تفصیل یاد رہے کہ اور آیتوں میں زمین و آسمان کا 6 دن میں پیدا کرنا بیان ہوا ہے، اور یہاں ان کی پیدائش کا وقت الگ بیان ہو رہا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ پہلے زمین بنائی گئی، عمارت کا
قاعدہ یہی ہے کہ پہلے بنیادیں اور نیچے کا حصہ تیار کیا جائے، پھر اوپر کا حصہ اور چھت بنائی جاتی ہے۔ چنانچہ کلام اللہ شریف کی اور آیت میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے پیدا کر کے پھر آسمان کی طرف توجہ دی اور ان نے ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ سورہ نازعات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض بعد ذالک دحاها ہے، پہلے آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے، پھر فرمایا کہ زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ اس سے مراد زمین میں سے پانی چارہ نکالنا اور پہاڑوں کا گاڑنا ہے، جیسا کہ اس کے بعد ہی بیان ہے، یعنی پہلے پیدا زمین کی گئی، پھر آسمان، پھر زمین کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ ایک دوسری آیت میں کل انکم میں پہلے زمین کی پیدائش پھر آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش کی ترتیب کے بیان میں بھی دراصل کچھ اختلاف نہیں۔ پہلے 2 دن میں زمین بنائی گئی، پھر آسمان کو 2 دن میں بنایا، پھر زمین کی چیزیں پانی چارہ پہاڑ کنکر ریت جمادات تیلے وغیرہ 2 دن میں پیدا کیے، یہی معنی دہا کے ہیں۔ پس زمین کی پوری پیدائش 4 دن میں ہوئی اور 2 دن میں آسمان اور جو نام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کا یہ بیان فرمایا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ خدا کا کوئی ارادہ پورا ہوئے بغیر نہیں رہتا، پس قرآن میں ہرگز اختلاف نہیں، اس کا ایک ایک لفظ خدا کی طرف سے ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں پیدا کیا، یعنی اتوار اور پیر کے دن، اور زمین کے اوپر ہی پہاڑ بنا دیے اور زمین کو اس نے بابرکت بنایا۔ تم اس میں بیج بوتے ہو، درخت اور پھل وغیرہ اس میں سے پیدا ہوتے ہیں، اور اہل زمین کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اسی میں سے پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ زمین کی یہ درستی منگل اور بدھ کے دن ہوئی، 4 دن میں زمین کی پیدائش ختم ہوئی۔ جو لوگ اس کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں پورا جواب مل گیا۔ دوستو، ہماری اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے، تب تک لیے خدا حافظ۔